السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کے بچے یا تو کسی مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا کسی کالج یونیورسٹی میں، ان کے لیے ویڈیو ہے اور بہت دھیان سے آپ لوگ دیکھیے گا کہ وہ بچہ جو مدرسے میں 8 مہینہ 9 مہینہ پڑھ کر گھر جاتا ہے اور ان کی چھٹی شعبان میں ہوتی ہے، وہ شعبان کے 15 دن اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور اس کے بعد 10 دن کے بعد مدرسے میں ان کی حاضری ہوتی ہے، ان میں سے ہر بچہ سالانہ امتحان دے کر گھر لوٹتا ہے۔ اچھے سے ان کی تیاری ہوتی ہے، ان کو یاد کرایا جاتا ہے، کوئی اول پوزیشن، کوئی دوم، کوئی سوم، اچھے نمبرات کے ساتھ ان کو کامیابی ملتی ہے۔ لیکن یہ جو 2 مہینہ ہے، اس طرح وہ گھر پر غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں کہ جب ان کی حاضری شوال کے مہینے میں مدرسے میں ہوتی ہے تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ بہت افسوس اور درد کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے۔ میں خود اپنے مدرسے کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر بچہ کو قرآن یاد کرایا گیا مکمل، جہاں تک جس کے پارے ہیں، اور میرے مدرسے میں حفظ اور ناظرہ اور دینیات کے بچے ہیں، لیکن جب گھر سے آیا تو وہی پرانی روایات کے مطابق ان کا دور نکالیے، قرآن یاد کرائیے، پچھلا یاد کرائیے، 1 مہینہ اسی میں چلا گیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان اس بچے کا اور کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے جو بچے گھر جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری اتنی بنتی ہے کہ وہ جو 2 مہینے وہ گزاریں گے، کم سے کم ان کو صبح شام بولیے پڑھنے بیٹھ جائے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم مدرسے والے جب ان کی حاضری ہوتی ہے شوال میں، اس وقت سے لے کر رجب شعبان تک پڑھاتے ہیں اور محنت کے ساتھ، اس محنت کا نتیجہ کیا ملتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد پھر بھول کر آنا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں تمام ذمہ داروں کو اور بچے کے والدین کو یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی مدرسے سے بچے جائے، یہ ضرور ہے کہ گھر پر کیا کر رہا ہے، کدھر وقت نکال رہا ہے۔ ایسے ماں باپ ہیں جو گھر جانے کے بعد بچے کو موبائل دے دیتے، پورے سال مدرسے میں رہتے ہیں۔ میرے مدرسے میں قانون ہے کہ کوئی موبائل نہیں چلائے گا، نہ ہمارے یہاں کے اساتذہ کلاس میں بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جائیں گے یہاں سے تو وہی بھول کے آئیں گے۔ تو اس سے ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم یاد کرا رہے ہیں، پھر 1 مہینہ جو وقت لگ رہا ہے اس میں 2 پارے حفظ تو کریں گے۔ دوسری بات، جن کے بچے کالج میں ہیں وہ اپنے فکس ٹائم کا پابند بنے۔ اگر ان کا بچہ 9 بجے اسکول جا رہا ہے تو آ کتنے بجے رہا ہے؟ اگر اس کا آنے کا ٹائم 5 بجے ہے تو وہ دیکھے گھڑی کہ 1 گھنٹہ آج لیٹ کیوں ہوا، کہاں وقت لگا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی غفلت کی چادر کو نہیں اتاریں گے نا، قسم خدا کی بہت افسوس ہوگا، اور وہ دن دور نہیں جب آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لگاتار اس طرح سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، کیا کچھ نہیں دیکھ رہے ہم لوگ، سب معلوم ہے۔ اس لیے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو تو نبھائیے۔ ہر کام تو امام نہیں کر کے دے گا آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے کے علماء، کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو بہت اہم ہے، جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں، وہ بچے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو سو رہے ہیں 10 بجے 9 بجے، کہیں ہمارے بچے کے پاس موبائل تو نہیں ہے؟ اس موبائل کو آپ ضبط کر کے رکھ لیجئے، بہت کام آنے والا ہے نا۔ ہو سکتا ہے لوگ ویڈیو نہیں دیکھے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی تک یہ پیغام اگر چلا گیا اور اس نے عمل کر لیا تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اپنی بچے کا موبائل رات میں آپ لے لیں، آپ سے یہ کہہ کر بچے لیں گے کہ ہم آن لائن کلاس کریں گے، فلاں ڈھمکانا، یہ سارا کچھ چلے گا، لیکن جب آپ سو جائیں گے وہ یوٹیوب کی دنیا میں جائیں گے، انسٹا پہ جائیں گے، فیس بک پہ، اور پھر اللہ عالم کیا کریں گے، اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ 3 کام ضرور کرے۔ مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان سے بھی خود کہوں گا اور ان کے والدین سے کہ آپ 2 مہینہ اس کو یاد کرائیے، پچھلا پڑھوائیے۔ بھولنے کے لیے ہم بھیجتے نہیں گھر پہ جاتے، تھوڑا آرام مل جاتا ہے، مدارس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں رمضان میں۔ دوسرے، کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھنے والے طلبہ سے بھی اور ان کے والدین پیرنٹس سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ان باتوں پر توجہ دے کہ ٹائم کا پابند بنیے، وقت کی قدر کر لیجئے، تب کامیابی ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ موبائل کے تعلق سے ہے کہ رات میں اپنے بچے کا موبائل ضبط کر لیجئے۔
اتنا بھی اگر آپ کا گھر میں نہیں چلتا ہے تو آپ کو جینے کا ادھیکار ہی نہیں ہے جینے کا ادھیکار. جن کے باپ اپنے اولاد کے سامنے بولنے سے مجبور ہے تو پھر ایسے باپ کا زندہ رہنا ہی بیکار ہے. اور اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کے افراد ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ان کو بلا لیجئے، اپنے علاقے کے علماء کو، ائمہ کو بلا کر کے لیجئے تاکہ ان بچوں کو سمجھا دے. وقت پر اگر سمجھ گیا تو کامیاب ہے، وقت نکلنے کے بعد پھر ناکامی ہے.